اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الامام علی بن ابی طالب فزت ورب الکعبہ۔ مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو ہماری مولا امیر المومنین کی مشکلات اور اسباب شہادت کے بارے میں جاری ہے۔ گزشتہ بحث میں ہم نے بتایا کہ کن کن لوگوں کا امیر المومنین کے سامنا ہوا اور کیسے لوگ امیر المومنین کو ملے اور کس طرح سے ان لوگوں نے مولا امیر المومنین کو مشکلات میں مبتلا کیا۔ مختصر سا ان کا اجمالی طور پر ذکر کیا کہ مولا امیر کو سب سے پہلی مشکل خلیفہ ثالث کے قتل کی تھی، پھر میڈیا کس طریقے سے پروپیگنڈا کرتا تھا، اسی طریقے سے اقربہ پرستی عام تھی اور مال و دولت کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑتے تھے، لوگ آپس میں جھگڑے کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے لوگوں کا بزدلانہ رویہ امام کے لیے ایک بڑی مشکل تھا، اور اگر ہم امام کے اسباب شہادت کی طرف جائیں تو یہی وہ تمام چیزیں تھیں کہ جو سب امام کی شہادت کا سبب بنی، کیونکہ ان سب چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے امیر المومنین نے حکومت کو سنبھالا تھا۔ حکومت کے اقتدار حکومت کو انہی شرائط کے ساتھ امام نے قبول کیا تھا کہ میں جو حکومت کروں گا وہ اپنے اجتہاد کے مطابق کروں گا، سنت پیغمبر کے مطابق کروں گا، حکم الہی کے مطابق کروں گا۔ لیکن جب امام علی نے ان سب کو صحیح کرنے کے لیے حکومت میں اپنے امور کو چلانا شروع کیا تو یہی لوگ امیر المومنین کے مختلف طریقوں سے، مختلف زاویوں سے، مختلف ذرائع سے امیر المومنین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کبھی جنگ جمل کی صورت میں، کبھی جنگ صفین کی صورت میں، اور کبھی جنگ ناروان کی صورت میں، تو کبھی حکمیت کے فیصلے کی صورت میں، اور کبھی امیر المومنین کو قتل کرنے کی صورت میں۔ چونکہ مولا امیر المومنین جب زمام حکومت کو سنبھالا تو ان سب امور کو صحیح کرنا امام کا اولین مقصد تھا، اور ان مقصد کے حصول کے لیے جو امام نے کام کیا اس میں سب سے پہلا کام یہی تھا کہ امام نے جو اس وقت کے گزشتہ خلفاء کے جو گورنر اور والی مختلف ممالک میں تھے ان کو معزول کیا، اور ان افراد کو جو صلاحیت رکھتے تھے، جو دین شناس تھے، جو دیندار تھے، ان لوگوں کو منصب ولایت اور منصب گورنری پر مأمور کیا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا امام کا، جس پر بعض مرتبہ لوگوں نے امام کو مشورہ بھی دیا کہ آپ مصلحت سے کام لیں، لیکن امام نے چونکہ دین حق سامنے تھا، حکم الہی سامنے تھا، کوئی مصلحت سے کام نہیں لیا اور امام فیصلے کرتے گئے۔ اسی طریقے سے ایک اہم ترین جو مولا امیر کی شہادت کا سبب ہے وہ آپ کی عدالت ہے۔ جس طریقے سے جوگ جرداق بھی بیان کرتا ہے جب کتاب لکھتا ہے صوت العدالہ، علی صوت العدالہ، کہ علی یہ عدالت کی آواز ہے انسانیت کے لیے، اس میں اس نے جو بیان کیا اس نے یہی بیان کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو شدت عدالت کی وجہ سے محراب میں قتل کر دیا گیا، چونکہ امام نے جو بیت المال کی تقسیم تھی اور اس طریقے سے جتنے بھی امور تھے ان سب میں عدالت سے کام لیا، جس کا جتنا حق تھا نہ امام نے کسی عرب کو ارجم پہ مقدم کیا، نہ عجم کو عرب پہ مقدم کیا، نہ چھوٹے کو بڑے پہ مقدم کیا، سب کو برابر تقسیم کیا۔ اگر کسی کے حصے میں 2 دینار آتے ہیں تو سب کو کیا ہے امام نے 2 دینار ہی دیے، اور یہ امام کی عدالت لوگوں کو پسند نہیں آئی، اور بعض لوگوں کو تاریخ میں کہتے ہوئے سنا کہ یہ شخص اپنی عدالت کی وجہ سے اپنی جان کو گنوا دے گا۔ تو مولا امیر کی شہادت کی سب سے بنیادی وجہ آپ کی عدالت ہے، اور اس عدالت میں آپ اس حد تک شدید تھے کہ حتیٰ اپنا بھائی عقیل بھی جب امام سے
अपने हक से थोड़ा ज़्यादा का मुतालबा करते हैं तो इमाम उसको अपने भाई अकील के हाथ पर गरम सलाख, जलती हुई सलाख लगा देते हैं और अकील से कहते हैं, ए अकील, जब तुम्हें ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हो रही है मामूली सी, तो मैं वो अल्लाह की भड़काई हुई आग जहन्नुम की कैसे बर्दाश्त करूँगा। तो इमाम की शहादत का असल सबब इमाम की अदालत है, हुक्म इलाही का इजरा है, अहकाम इलाही का इजरा है। यही वजह बनी कि लोगों ने इमाम को पसंद नहीं किया और फिर साजिशें शुरू कर दी। वो लोग जो चंद अफराद अमीरुल मोमिनीन के हाथ पर बैत कर चुके थे, अपनी जान बचाने के लिए मक्के में जमा हो गए और शब कद्र को उन्होंने दिन मुकर्रर किया। चूँकि इस काम को अली इब्न अबी तालिब को कत्ल करना वो एक इबादत समझते थे, लिहाजा शब कद्र एक अजीम रात है, लिहाजा उसमें उन्होंने कहा कि अमीर अली को इस रात में हम कत्ल करेंगे। तो बुनियादी वजह इमाम की यही बनी कि इमाम ने जो अदालत से काम लिया वो इमाम के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बना। आज हमारे दौर में हमारा फरीज़ा भी यही है कि हम आने वाले इमाम के बाजुओं को मजबूत करें, उनकी अदालत के लिए ज़मीना हमवार करें और अपने आप को दीन शनास बनाएं, बसीरत पैदा करें ताकि हालात व मामलात को समझ सकें कि इमाम अगर हमें आवाज़ दें तो हम इमाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए चले जाएं। ऐसा ना हो कि जब हमें इमाम आवाज़ दे रहे हों हम कहें नहीं इमाम अभी तो हम फला काम को अंजाम दे रहे हैं, उस काम को अंजाम दे दें फिर आपके पास आ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वक्त इंसान को अपने लिए इमाम की मदद और नुसरत के लिए अपने को तैयार रखना चाहिए। खुदावंद आलम से दुआ है कि हमें हर वक्त इमाम वक्त की इताअत व फरमाबरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।